مولاي صل وسلم دائما ابدا على سورت القمر کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوست باپ درس قرآن شریف ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہو ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور محبت کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت اس مقدس کتاب کے اندر جو اپنے بندوں کے لیے نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، کئی دن ہو گئے اس درس کو، سورۃ دہر کے درس کو چلتے ہوئے، جو اللہ پاک آخرت میں اپنے بندوں کے انعاموں کا ذکر فرما رہا ہے، اور انہی میں سے اللہ پاک نے اس بات کا آج کے درس کے اندر ذکر فرمایا کہ جب تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں ایک وسیع ملک نظر آئے گا اور اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس وقت انسان اس قید خانے کے اندر پھونک پھونک کے چلتا ہے، دھیان سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے آخرت کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ آج کے اس درس کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم جدھر وہاں دیکھو گے، نعیماً فرمایا نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، وَمُلْكًا كَبِيرًا فرمایا تمہیں وسیع مملکت نظر آئے گی، بڑا ملک نظر آئے گا۔ وہ ملک تم نے دنیا میں نہیں دیکھا، وہ مملکت تم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھی۔ دنیا کے بارے میں اللہ پاک نے اسی قرآن کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، فرمایا یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا ملکن کبیرا، اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں فرمایا کبیرا، وہ بڑا ملک ہے اللہ کی، کیونکہ ہم نے اس ملک کو دیکھا نہیں۔ ہاں ایک وقت تھا، اس وقت ہم نے اس ملک کو دیکھا تھا جس وقت ہم عالم ارواح کے اندر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے۔ اسی لیے ہمارا ملک وہ ہے، یہ ملک نہیں، یہ دنیا ہمارا ملک نہیں۔ ہمارا ملک، ہمارا وطن اور ہمارا بسیرا کہاں ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ ملکن کبیرہ، وہ بڑا ملک ہے۔ جس وقت جنتی، آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث پاک سنی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائے گا اے حافظ قرآن، میرے کلام کو اپنے سینے کے اندر جگہ دینے والے اے میرے بندے، یہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ فرمایا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ فرمایا الحم سے لے کے جہاں اس حافظ قرآن کی والناس ہوگی، فرمایا اس جگہ سے لے کے وہاں تک ساری جو جنت کی نعمتیں ہیں، وہ جگہ ہے، وہ مکان ہے، سب اسی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا اسی طرح جب جنتی جنت کے اندر پہنچیں گے تو اللہ ہر جنتی کو
وسیع ملک عطا فرما دے گا. یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ملک ہے. آج کوئی آدمی کرائے کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، کوئی 2.5 مرلے کے اندر تنگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اس زندگی کو نہ دیکھیں، قیاس نہ کریں کہ یار مجھے کچھ نہیں دیا. صابر شاکر ہو کر اللہ کی نعمتوں کو شکر بجا لاتے ہوئے زبان پہ شکوہ نہیں لانا اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے جائیں. یقیناً اللہ نے آپ کے لیے انعام تیار کر رکھے ہیں. آگے جو آیت نمبر 21 ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے بہت سے انعاموں کا ذکر فرمایا ہے اور ان سے یہاں دنیا کے اندر پابندی بھی لگائی ہے کہ یہ چیزیں تم نے استعمال نہیں کرنی، یہ چیزیں تمہارے لیے آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. تو فرمایا عالیہم ثیابہم، فرمایا ان کے اوپر لباس ہوگا سندس خضر، فرمایا باریک ریشم کا لباس. یہ مرد کے لیے جنت کے اندر ہوگا. دنیا کے اندر ریشمی لباس مرد کے لیے حرام ہے، فرمایا دنیا کے اندر نہیں پہننا. یہ باریک ریشمی لباس فرمایا ثیاب سندس، فرمایا وہ باریک لباس ہوگا. خضروں فرمایا سبز ہوگا. واستبرقوں، اور وہ سونے کا بنا ہوا موٹا لباس ہوگا. فرمایا وہ تمہیں جنت کے اندر پہنایا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنتی لباس ہے وہ کس چیز سے بنایا جائے گا؟ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ وہ جنتی لباس کے بارے میں ہمیں بتائیے، کیا وہ کسی چیز کا بنا ہوا ہوگا ہمیں پہنا دیا جائے گا یا وہاں تیار کر دیا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتی پھل ہے، وہ پھوٹ پڑے گا. فرمایا تمہارا لباس اسی سے تیار ہوگا. اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ہے، جنت کے اندر ایک درخت ہے اور وہ سندس کو اگا رہا ہے. سندس ایک باریک چیز ہے، باریک ریشم ہے. فرمایا اس کو وہ اگا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے. فرمایا اسی سے جنتیوں کے لباس تیار کیے جائیں گے، اسی سے جنتیوں کے لباس. اور ایک تیسری روایت کہ ایک فرشتہ اللہ پاک نے ابتدا سے اسے بنایا ہے اور انتہا تک اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا وہ جنتیوں کے لباس تیار کر رہا ہے. تو میرے بھائی، نوجوان، بزرگ، ذرا اندازہ لگائیں، ابھی جنت کے اندر ہم نے قدم نہیں رکھا، اللہ نے نعمتیں پہلے تیار کر رکھی ہیں. اور اسی طرح دنیا کے اندر مرد کے لیے فرمایا کہ تم نے ریشم کو استعمال نہیں کرنا، ریشمی کپڑا تم نے استعمال نہیں کرنا. آگے اللہ پاک نے جو ریشم یہاں پہنے گا، استعمال کرے گا، فرمایا جنت کے اندر اسے نہیں دیا جائے گا. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ سونا ہے، زیورات ہیں اور یہ چاندی ہے، اور ہم قیاس کرتے ہیں ہمارے پاس بھی ہوتے، یار فلاں آدمی کے پاس اور 10 تولے 20 تولے اتنا سونا پڑا تھا، چوری ہو گیا، تو پھر اس کو واپس لے آئے. ان کی خواتین سونا پہن کے جانتی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا صبر تو کرو، اے مردو تم ذرا صبر تو کر کے آؤ یہاں میرے پاس. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ، فرمایا انہیں پہنایا جائے گا، اساورا کنگن پہنائے جائیں گے، من فضہ، فرمایا چاندی اور سونے کے کنگن پوائے جائیں گے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو وضو کے اعضاء ہیں، یہاں تک آدمی مرد اپنے کلائیوں کو، ہاتھوں کو دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، تو فرمایا یہاں سے لے کے یہاں تک سونے کے کنگن ہوں گے، زیور ہوں گے. فرمایا چاندی، سونا اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے. اور تفسیر ضیاء القرآن نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تیار کر کے اس جنتی کو دے دی جائیں گی. اور اللہ پاک فرمایا کہ یہ اس کی مرضی ہوگی، کبھی وہ سونے کے زیور پہن رہا ہے، کبھی چاندی کے زیور پہن رہا ہے، کبھی موتی کے زیور پہن رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. تو خوبصورتی کتنی ہے. سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن آپ سنتے ہیں، جلوہ نہیں دیکھا.
تو فرمایا ہر جنتی ایسا خوبصورت ہوگا اور زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی تو جنت کے اندر یہ گفتگو بھی کرے گا۔ تو فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، فرمایا اسے پہنائے جائیں گے یہ سونے کے کنگن اور چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور فرمایا انہیں اللہ پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب انہیں پلائے گا، شرابًا طَهُورًا، پکیزہ شراب، پکیزہ مشروب۔ اور یہ تیسری قسم کا شراب کا ذکر ہوا، پہلے دو قسم کے شرابوں کا ذکر ہوا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کفورا، اس کے اندر کفور کو شامل کر دیا جائے گا، اور دوسرے کے اندر فرمایا اس کے اندر زنجیل کو ملا دیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ شراب ہوگی جو عام لوگوں کو پلائی جائے گی جو جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ فرمایا کچھ کو اللہ کے فرشتے پلائیں گے اور کچھ کو اللہ کے وہ جن بچوں کا، نوجوانوں کا اللہ نے ذکر فرمایا وہ بچے ان کے خادم ہوں گے، فرمایا وہ انہیں پلائیں گے۔ لیکن یہ جو تیسری شراب ہے نہ کوئی فرشتہ انہیں پلانے کے لیے آئے گا اور نہ ہی کوئی بچہ ان کو پلانے کے لیے آئے گا، خادم ہوگا۔ ان کو کون پلائے گا؟ فرمایا رب ان کا میزبان ہوگا، رب میزبان ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، اور کسی کے پاس جائیں آپ کی دعوت کرے، وہ کھاتا پیتا گھرانہ ہو، امیر شخص ہو، اگر کسی کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دے دے تو ساری زندگی ہم اسی کے گیت گاتے ہیں، یار اس نے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دیا ہے، اس نے تو میری کتنی قدر کی ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا ان کے لیے شراب، ان کے لیے مشروب اللہ کے فرشتے انہیں پلائیں گے۔ فرمایا کچھ کے لیے اللہ کے جو لڑکے اللہ پاک نے وہاں نوجوان خادم بنا دیے وہ پلائیں گے۔ فرمایا کچھ میرے بندے وہ ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ متقی پرہیزگار ہیں اور مقربین ہیں اور سابقین ہیں۔ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، فرمایا اللہ خود ہی انہیں مشروب پیش کرے گا، پی لو میرے بندے، میں نے تمہارے لیے تیار کیا تو پکیزہ شراب۔ فرمایا جس وقت یہ شراب پئیں گے فرمایا یہ مست ہو جائیں گے، پھر انہیں ہوش نہیں رہے گی۔ فرمایا ہوش کب آئے گی؟ جب رب کا دیدار سامنے ہوگا، رب اپنا دیدار فرمائے گا، اس کے علاوہ انہیں ہوش ہی نہیں آئے گی۔ تو کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ شراب یہ مشروب پی کر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف تیرے دیدار کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی آج یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچا لیں ہر برے عمل سے، برے کام سے، ہر برائی سے۔ اللہ نے آپ کے لیے کتنے بڑے انعام تیار کیے ہیں۔ فرمایا جب یہ اللہ پاک مشروب پلائے گا، شراب پلائے گا، شرابًا طہورا، یہ دنیا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، غالباً سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی، فرمایا انہیں جنت کے اندر شراب نہیں دی جائے گی۔ جو مسلمان شراب پیتے ہیں، جو کافر ہیں ان کے لیے تو جنت حرام ہے، اور جو مسلمان ہو کر اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے اور پھر وہ شراب پیتے ہیں، فرمایا جنت کے اندر انہیں شراب نہیں پلائی جائے گی۔ فرمایا یہ شراب انسان تیار کرتا ہے، فرمایا یہ کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر ایسی بدبو پھیلتی ہے، یہ پیشاب کی طرح بن جاتی ہے۔ فرمایا وہ شراب کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اسے، اس نے تو رب نے تیار کی ہے۔ فرمایا ہر چیز سے پکیزہ ہے۔ تو فرمایا کہ ربہم شرابًا طہورا، جس وقت اللہ پاک جنتیوں کو کھانا پیش فرمائے گا، میرے بندے یہ کھانا کھا لے، اس کے بعد اللہ پاک انہیں یہ مشروب عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ شربت پئیں گے، یہ مشروب پئیں گے، فرمایا وہ کیسے ہضم ہوگا؟ فرمایا یہ پسینہ بن کے اس کی خوشبو کتنی ہوگی؟ فرمایا کستوری کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ فرمایا پسینہ آئے گا، یہاں دنیا کے اندر پسینہ آتا ہے، آدمی اپنے پسینے سے پریشان ہو جاتا ہے، ساتھ والا آدمی یار اس کے کپڑے گرمیوں کے اندر پسینہ اتنا آیا ہے، بدبو آتی ہے، ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو آپ اس خوشبو استعمال کرتی ہیں، صابن استعمال کرتی ہیں، کپڑا اچھا استعمال کرتی ہیں، لیکن وہاں کی جو پسینہ آئے گا وہاں جنت کے اندر، فرمایا وہ کستوری کی طرح خوشبو آئے گی۔ فرمایا وہ کھانا بھی ہضم ہو جائے گا
اور پخانے کی پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرمایا اسی طرح کو ان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا، کھانا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور یہ شراب اللہ رب العزت خود ہی اپنے بندوں کو پلائے گا۔ فرمایا یہ جنت کے دروازے کے قریب ہی یہ چشمہ ہوگا، جنت کے دروازے کے قریب۔ آپ جنت کے اندر بیٹھے ہیں، جنت کا دروازہ ہے، اور جس وقت دروازے سے بہ رہیں گے یہ آپ کے لیے تیار ہے، جنت میں اندر جائیں گے یہ آپ کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَسَقَاهُمْ، اور ان کو پلایا جائے گا، ربهم، ان کا رب انہیں پلائے گا، شرابًا طہورا، اور پکیزہ شراب، پکیزہ شربت۔ تو ہمیں کم از کم یہ اللہ کے احکام کو سن کر ذرا ذہن کے اندر اکیلے بیٹھ کے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارے ساتھ کتنی محبت کرنے والا ہے، تو ہم اس غلط کام کو چھوڑ دیں، غلط احکام کو چھوڑ دیں، ہر اس بیماری اور ہر اس منع کی ہوئی چیز کو چھوڑ دیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس لیے شراب پہلے حلال تھی اور صحابہ پیتے تھے، اور جس وقت شراب کا حکم آیا کہ یہ شراب حرام ہے تو اس وقت پھر صحابہ نے مٹکے ایسے توڑے، اور بازاروں کے اندر اس طرح شراب بہہ رہی تھی جس طرح نہر چل رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے، بس ہم اس سے رک جائیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی وہی دین ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا قرآن ہے، اللہ کے احکام ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج بھی کوئی شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، جس طرح کا ماحول بھی ہو، تو ہم مسلمانوں کو شراب کی اجازت نہیں، زنا کی اجازت نہیں، سود کی اجازت نہیں، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے آپ کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا اگر جو جنت کا جو زیور ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو پنہائے گا، تو فرمایا اگر وہ دنیا میں زہر ہو جائے، ایک زیور زہر ہو جائے، فرمایا یہ چاند سورج کی روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا وہ زیور اللہ پاک نے آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔